السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں حاضر ہوں آپ کے سامنے سورہ آل عمران پارہ 3 یعنی جزء 3 آیت 45 یعنی 45، اس کے اندر نکلنے والے تجوید و قواعد اور اصول و ضوابط کو بتلانے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں پلیز میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی جو اس کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی دوسری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ چلیں قرآن کے پیج پہ چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين۔ یہیں تک۔ اب اس کے اندر نکلنے والے تجوید و قواعد اور اصول و ضوابط کو بتلائیں گے، پلیز دھیان سے سنیں اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اذ قالت الملائکہ، اذ ذال کو باریک پڑھیں گے، قا پر پڑھیں گے، کیوں؟ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور الف سے پہلے قاف کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ اذ قا الملائکہ میں مد متصل ہے کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ جو ہے اسی کلمے میں وہ تو مد متصل ہوتا ہے، اس میں توسط اور طول ہے، یعنی 2 الف سے لے کر 5 الف تک اس کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمہ، یا کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کی، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ مریم رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر پڑھی جائے گی، مر یا زبر ہے۔ ان اللہ نون مشدد اس میں غنہ ہوگا اور اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اللہ کا لام پر پڑھا جاتا ہے۔ یبشرک، یبش اور رائے اور را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را پر پڑھی جاتی ہے۔ بکلمۃ منہ اسمہ المسیح، بکلمۃ من، اور تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے میم ہے تو یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ تم تم من، اظہار حلقی کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے ہا ہے تو یہاں اظہار کر کے پڑھیں گے۔ من اسمہ المسیح، جب منہ کو اسمہ کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو یہ حمزہ جو ہے یہ حذف ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ یہ حمزہ وصلی ہے۔ حمزہ کی 2 قسمیں ہیں، حمزہ وصلی اور حمزہ قطعی۔ حمزہ وصلی وہ ہوتا ہے جو کلمے کے شروع میں، جب کلمہ جہاں سے ہم مثال کے طور پر ہم جہاں سے شروع کر رہے ہیں وہاں اگر حمزہ وصلی ہو تو وہ پڑھی جائے گی، جب وہ کلمے کے درمیان آتا ہے تو وہ نہیں پڑھی جاتی ہے۔ تو جس طرح یہاں اسمہ کا جو حمزہ ہے تو یہ نہیں پڑھی جائے گی، کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس کو کلمے کے درمیان ہم اس کو پیچھے سے ملا کے پڑھ رہے ہیں، اگر ہم یہاں سے ملائیں گے تو یہ حمزہ پڑھی جائے گی۔ حمزہ اس کو کہتے ہیں ایسے حمزہ جس سے افعال مشتق نہ ہو۔ ایک کہتا ہے کہ ایسے حمزہ جس سے افعال مشتق ہو، وہ فعل میں شامل ہوتا ہے۔ ایسے اسما جس سے افعال مشتق نہ ہو وہ 7 ہیں۔ 1
وہ 7 کون کون ہیں؟ ابنو ہے، اسمن ہے، ابنتن ہے، امرؤن ہے، امرأتن ہے، اثنان ہے، اثنین ہے، اثنتان ہے، اثنتین ہے۔ یہ 7 کلمے ہیں جو کلمے کے درمیان جو ہے نا یہ حمزہ گر جائے گی۔ جیسے یہاں منہ کو اسمہ کے ساتھ ملیں کے پڑھیں گے تو اس من حسمہ پڑھیں گے، حسمہ، اور یہ اس کا حمزہ ہمیشہ مکسور ہوتا ہے۔ جب بھی اس کو پڑھیں گے اس سے پہلے ہم کسرہ لے کر آئیں گے، زیر لے کر آئیں گے۔ اور اسی طرح یا ابنن ہے، ابنو ہے، جب بھی ہم یہاں سے الگ کر کے پڑھیں گے، یہاں سے ابتدا کریں گے تو اس کا بھی حمزہ مکسور ہوگا۔ ابنن نہیں کہیں گے، ابنن نہیں کہیں گے، ابنن بولیں گے۔ اسمہ ابنن، اسمہ المسیح، یا مدہ عی، یہاں بھی یا مدہ سبنا۔ اب جب ہم اس کو ملا کے پڑھ رہے ہیں، کلمے کے درمیان ہے تو سین کو ہم با میں ملائیں گے، یہ الف حذف ہو جائے گی، اسی کو حمزہ وصلی کہتے ہیں، یعنی وصل کی صورت میں گر جاتی ہے، اور حمزہ قطعی نہیں گرتی ہے۔ عیسی بن مریم، رائے ساکنہ سے پہلے زبر ہو تو رائے ساکنہ پر پڑ جاتی ہے۔ وجیہا فی الدنیا والآخرہ، وجی یا مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، اور تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے فا ہے تو یا ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے۔ وجیہا فی الدنیا، یا اظہار مطلق ہے، دنیا قنوان سنوان، ٹھیک ہے، ان جگہوں میں اظہار مطلق ہوتا ہے، اس میں کوئی قاعدہ نہیں، بس اظہار مطلق کو ظاہر کرے گا، ٹھیک ہے۔ والآخرہ، کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، اور خا کو پور پڑھیں گے، اور را پور پڑھی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را پور پڑھی جاتی ہے۔ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، وَمِنَ الْمُقَرَّ، رائے مشددہ کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را پور پڑھی جائے گی، اور وقف کی صورت میں یہ مد عارض وقفی ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد اگر سکون عارضی یعنی عارضی طور پر وقف کر رہے ہوں تو وہاں مد عارض وقفی ہوتا ہے، اس میں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہے، موقع اور محل کے حساب سے۔ چلے ایک مرتبہ اس کو ہم متن پڑھتے ہیں۔ اذ قالت الملائکة یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمة منہ اسمہ المسیح۔ اب جب ہم اس کو پڑھیں گے ملائیں یہ الگ کر کے پڑھیں گے تو زیر لائیں گے، اسمہ المسیح عیسی بن مریم وجیہا، اور اسی طرح یہاں بھی عی سا کو الگ پڑھیں گے تو ابنو پڑھیں گے، جب ملائیں گے تو یہ حذف ہو جائے گی۔ عیسی بن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ، فی الدنیا والآخرة ومن المقربین۔